تشریف لاتے ہیں آپ سب کے نعروں کے گونج میں دفتر پاکستان، دفتر قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، دیکھو دیکھو کون آیا، تیری آواز میری آواز. لگاؤ لگاؤ. تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز. الرحمن الرحیم. نی گھانچے امو اشوں کاکن لا نواز شریف نانی جونا سلام. گھانچے کے شیروں دلیروں بہنوں بیٹیوں بھائیوں بزرگوں، آپ کو نواز شریف اور مریم نواز کا سلام. دل سے آپ کی محبتوں کا، آپ کی شفقتوں کا مریم نواز شریف دل سے احترام کرتی ہے، دل سے آپ کو اس کا شکریہ بولتی ہے. بہت بہت شکریہ. بھائی گھانچے کے بھائیوں، بہت جذبہ ہے آپ لوگوں میں، بہت جذبہ. آپ کے جذبے کو سلام. اور یہ جو میری خواتین اتنی بڑی تعداد میں نکلی ہوئی ہیں، بھائی میری بہنیں، مائیں اور چھوٹی بچیاں بیٹیاں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خوش رہو، سلامت رہو. جس طرح آج جلسے کے لیے آئے ہو نا، اسی طرح ووٹ ڈالنے بھی جانا اور شیر پہ مہر لگانی ہے انشاءاللہ تعالی. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ گھانچے میں تیری آواز میری آواز کا نعرہ یہاں گھانچے میں بھی پہنچ گیا ہے. تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، گھانچے کے میرے غیور عوام، میں آپ سے دل سے وعدہ کرتی ہوں کہ جس طرح نواز شریف نے آپ کی خدمت کر کے آپ سے محبت کا ایک لازوال رشتہ قائم کر لیا ہے، اسی طرح آپ کی بیٹی، آپ کی بہن انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان سے اپنے رشتے کو ٹوٹنے نہیں دے گی انشاءاللہ.
آپ کے حق کے لیے میں لڑوں گی, آپ کی غربت کے لیے آواز اٹھاؤں گی, آپ کی تعلیم کے لیے لڑوں گی, آپ کی صحت کے لیے لڑوں گی, اور انشاءاللہ آپ کے حق کے لیے لڑوں گی. یہ مریم نواز کا آپ سب سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ جب گلگت بلتستان کا سر اونچا رہتا ہے, جب گلگت بلتستان کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے تو پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. اور گلگت بلتستان کے بغیر پاکستان کی حالت اس جسم کی ہے جس کے اندر خون نہیں ہے. زندہ باد گلگت بلتستان کے لوگوں, زندہ باد. اور جو لوٹے ہیں نا, لوٹے جو تھوڑا سا بھی دباؤ برداشت نہیں کر سکتے, تو میرے گھانچے کے بھائیوں بہنوں یاد رکھنا کہ جو آپ کا نمائندہ آپ کے ووٹ کو بیچ کر جب تھوڑا سا دباؤ کا وہ سامنا نہیں کر سکتا تو آپ کی خدمت کیا کرے گا وہ. جو لوٹے ہیں نا ان کو ہمیشہ کے لیے اس دریا میں بہا دو, ووٹ مت دینا لوٹوں کو. اور یاد رکھنا کہ یہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رضاء الحق مدنی جیسی نوجوان قیادت سے نوازا ہے, تو جوک در جوک میرے بھائیوں بہنوں اپنے پولنگ سٹیشنز پہ جانا اور شیر کے اوپر ٹھپا لگا کے آنا انشاءاللہ تعالی. اور ابھی پچھلے دنوں آپ کے پاس ایک گیدڑ آیا تھا جو آپ کو گلگت بلتستان کے صوبے کا جھانسا دے کر چلا گیا, اور اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ عوام کے اندر بیٹھ کر عوام سے خطاب کرتا, ایک چند انویٹیشن سے بلائے ہوئے لوگوں سے, کیونکہ ڈرتا ہے نا عوام میں جا نہیں سکتا اب. تو وہ کہتے ہیں نا کہ گلگت بلتستان میں ہمیشہ جب الیکشن ہوتا ہے تو وہ حکومت وقت کے ساتھ جاتے ہیں. کیا گھانچے کے میرے بہن بھائیوں, گلگت بلتستان کے عوام یہ نہیں جانتے, یہ تو بہت پڑھی لکھی عوام ہے, اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کہ شعر و شاعری سے بھی آپ لوگوں کو بڑا شغف ہے, اور آپ لوگ نہ صرف شعر و شاعری سنتے ہو بلکہ بہت اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہو. تو میں یہ جانتی ہوں کہ آپ لوگ اتنے سمجھدار لوگ ہو کہ آپ اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے کہ ایک مداری جس کی اپنی حکومت کی ٹانگیں اب کانپ رہی ہیں, وہ الیکشن سے 4-5 دن پہلے آ کر آپ کو ایک فریب دے کر چلا جاتا ہے. تو کیا گلگت بلتستان کے عوام نہیں جانتے کہ نواز شریف نے 3 سال اس نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے اوپر کام کیا. کسی گیدڑ کے اعلان کرنے سے یہ بات نہیں بنے گی. اب انشاءاللہ اس پہ کام بھی نواز شریف نے کیا, اور آپ لوگ دیکھیں گے, دنیا دیکھے گی کہ انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کو صوبہ بھی انشاءاللہ نواز شریف بنائے گا. اور مجھے پتا ہے کہ نواز شریف نے اپنے اس دور حکومت میں جتنا گلگت بلتستان کی خدمت کی, شاید اس کی مثال پاکستان کے 72 سالوں میں نہیں ملتی. اس نے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر, یہ اس قسم کے وعدے نہیں کیے. اس نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. اور گلگت بلتستان کے اور گھانچے کے میرے بھائیوں بہنوں, مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, کیا آپ لوگ نواز شریف کی خدمت کی گواہی دیتے ہو؟ تو پھر شیر پر ٹھپا لگانا, کیونکہ وہ شیر پر ٹھپا نہیں ہے, وہ نواز شریف کی خدمت پہ مہر ہوگی, اور وہ آپ کی تعلیم پہ مہر ہوگی, وہ آپ کی صحت پہ مہر ہوگی, وہ آپ کی پڑھائی پہ مہر ہوگی, آپ کی سڑکوں پر مہر ہوگی, اور آپ کی بھلائی پر مہر ہوگی. تو میرے بھائی جو رضاء الحق مدنی صاحب ہیں, ان کو کامیاب کرانا. اور میں یہ ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں کہ وہ
वोट चोर ने आकर यहां जो ऐलान किया, उसके ऐलान की अब कोई हैसियत नहीं है। उसका ख्याल है कि नवाज शरीफ के बाकी मंसूबों पर जाकर वो जब नवाज शरीफ के लगाए हुए मंसूबों का जाके जब इफ्तिताह करता है, तो उसका ख्याल ये है कि जिस गिलगित बल्तिस्तान के सूबे पर नवाज शरीफ ने काम किया था, वो उसके ऊपर भी जाके अपनी मोहर लगा लेगा। तो मैं वो याद रखे, सिलेक्टेड ये याद रखो कि घांचे के अवाम बहुत समझदार हैं, सोच समझ के फैसला करने वाले हैं। और घांचे के मेरे बहन भाइयों, वोट चोर गिद्धे जो है ना, वोट चोर, वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर मंडला रही हैं। जब उनको पता होता है कि नवाज शरीफ जीत रहा है, जहां जहां उनको मुस्लिम लीग नून की फतह नजर आ रही होती है, जहां जहां उनको अवाम की फतह नजर आ रही होती है, तो वहां वो फिर उनका प्लान कामयाब नहीं होता नजर आता, तो वहां धांधली करते हैं। हमारे 9 उम्मीदवारों को तोड़ के ले गए हैं, लेकिन उम्मीदवारों को तुम तोड़ सकते हो, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ना खरीद सकते हो ना तोड़ सकते हो। और गिलगित बल्तिस्तान के मेरे भाइयों बहनों, घांचे के मेरे भाइयों बहनों, अब इलेक्शन करीब है। अपनी खिदमत के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देना। अगर घांचे के अवाम के ऊपर और गिलगित बल्तिस्तान के शेरों के ऊपर अगर एक गीदड़ क़यादत आ गई, तो आप लोग अपना मुकदमा हार जाओगे। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के और घांचे के शेरों की क़यादत सिर्फ एक शेर ही कर सकता है। और उस शेर का क्या नाम है? उस शेर का नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसने पाकिस्तान से लोड शेडिंग के अंधेरों को खत्म किया ना। जिसने नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के जो जगह जगह बॉम्ब धमाके होते थे, उससे पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल से निजात दिलाई थी ना। जिसने पाकिस्तान से महंगाई खत्म की थी ना। आज मुझे अंदाजा है, मेरे जो घांचे की ये बहनें माएँ खड़ी हैं, मुझे अंदाजा है कि आज आपके घरों में अंधेरा है। मुझे पता है कि महंगाई ने हर घर का निजाम तबाह करके रख दिया है। मुझे पता है कि आपको बिजली और गैस तो मिल नहीं रही, लेकिन बिजली और गैस के बहुत बड़े बड़े बिल आपको आ रहे हैं। मुझे पता है कि आपको तालीम की, सेहत की सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, शेर को वोट देना, क्योंकि आप सब शेरों की तरह बहादुर हो, दलेर हो, तो आपकी क़यादत भी एक शेर को करनी चाहिए। तो शेर के ऊपर ठप्पा लगाना और गीदड़ों के आगे झुकना नहीं है, वोट चोरों के आगे झुकना नहीं है। और ना सिर्फ ये कि वोट चोरों के आगे झुकना नहीं है, अपने वोट पे पहरा भी देना है। दोगे ना? तो इलेक्शन वाले दिन अपने घरों से निकलना, मेरी बहनें, बेटियां, माएं, बेटे, बुजुर्ग, भाई, सब अपने घरों से निकलना और शेर पे मोहर लगाना। और बाकी सबको भी, अपने मोहल्लेदारों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को लेकर निकलना। शेर पे मोहर लगाना, नवाज शरीफ पे मोहर लगाना, वोट चोरों को तारीखी नाकामी से दोचार करना। और सिर्फ ये नहीं करना, जरा हाथ उठाओ और मेरे से वादा करो कि अपने वोट की हिफाजत भी करोगे, किसी को अपना वोट चोरी नहीं करने दोगे, अपने हक को, अपने वोट को बूटों के नीचे रौंदने की इजाजत नहीं दोगे। नहीं दोगे ना? तो ये जो हमारे गुलाम हुसैन एडवोकेट साहब हैं, PMLN के मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं,
منظور حسین صاحب ہیں GPA 24 حلقہ 3 کے. تو میں آپ سب سے یہ